الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم اینڈ جزاک اللہ خیر فار کمنگ. آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے. ایز یو نو کہ محرم کے مہینے میں انٹر ہو چکے ہیں ہم، اور ایک بہت بڑا سانحہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، ون آف دا سیڈسٹ انسیڈنٹس آف اسلامک ہسٹری، مسلم ہسٹری اس مہینے میں ہوا. اور یو آل نو اباؤٹ اٹ. کربلا کے ایونٹ کی بات کر رہا ہوں، تو آئی جسٹ تھاٹ کہ اس پہ بھی بات ضرور کرنی چاہیے. اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کے کیریکٹر کے بارے میں، اور وائی اٹ ہیپنڈ، وٹ آر دا لیسنس لرنڈ، اور ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے ود ریگارڈس ٹو سرٹن کویسچنز کہ ہو از ٹو بلیم. اور بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس واقعے سے. سو انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے ہم مین واقعے کی طرف آئیں، کچھ پری ریکویزٹس، کچھ ہسٹری بتانا میرے خیال ضروری ہے. اور ہسٹری دیکھیے سٹارٹ ہوتی ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد. فتنوں کا دروازہ کھلا، اکارڈنگ ٹو حدیث بھی ہے. تو مسلمانوں کی سول وارز ہوئیں کچھ، جس میں جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہوا ہے. جب دو گروپس میں مسلمان تقسیم ہو گئے، ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروپ تھا، دوسری طرف علی رضی اللہ عنہ کا گروپ تھا. اور اہل سنہ والجماعت، مین سٹریم سنی جماعت، اہل سنہ والجماعت کون ہے؟ بیسیکلی جتنے سنی اسکالرز گزرے ہیں اور ان کے فالوورز، تو ان شارٹ انہیں اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں، جو کہ صحیح عقیدے پر ہیں. سنیوں میں سے صحیح عقیدے پہ ہیں اہل سنہ والجماعت. تو ان کا عقیدہ ود ریگارڈس ٹو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے حوالے سے جو کلیش تھا، وہ یہی ہے ہم سب کا عقیدہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے. اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اور بہرحال لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کے جو پولیٹیکل ڈیسیجنز تھے، جو پولیٹیکل آپس میں کلیشز ہوئے، تو اس میں کسی ایک صحابی کو قرض کرنا یا برا بھلا کہنا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. تو لیکن ہم اس پہ شور ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے حضرت علی صلی اللہ عنہ کے حوالے سے یہی ہے کہ حضرت علی صلی اللہ عنہ حق پہ تھے. اینی وے ٹاپک یہ نہیں ہے، یہ تو میں ویسی ایک چیز مینشن کر رہا ہوں. لیکن وہاں سے بات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ 20 سال حکومت کرتے ہیں. اور ان کے بعد جب ان کا بیٹا یزید آتا ہے، تو پھر جو ہے وہ معاملات اس طرف جاتے ہیں جو کہ کربلا کے انسیڈنٹ کی طرف معاملات کو لے جاتے ہیں. اصل میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسیسینیٹ کیا گیا، وہ بھی ہسٹری آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کوفہ میں حضرت علی صلی اللہ عنہ نے کیپٹل کو شفٹ کر دیا تھا، اور کوفہ میں جو خوارجی تھے انہوں نے حضرت علی صلی اللہ عنہ کو اسیسینیٹ کیا تھا. یہ ایک اس ٹائم کا سیکٹ بن گیا تھا خوارجی، جو کہ صحابہ کوئی کافر کہنے لگ گئے تھے. یہ بہت ایکسٹریم ایک سیکٹ تھا، خوارجی سیکٹ. تو انہوں نے ہی، ان کے ہی ایک بندے نے اسیسینیٹ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ بطور لیڈر بن کے سامنے آئے کوفہ میں. اور دوسری طرف جو ہے وہ حضرت معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے ڈماسکس میں لیڈر بن کے سامنے آئے. تو تاریخ میں پہلی بار امت مسلمہ کے 2 خلیفہ ہو گئے. لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ when he came to know کہ this could lead to civil war، کیونکہ صاف نظر آ رہا تھا، تو he stepped back. اور یہ اس حدیث کی بیسیکلی جو پروفیسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس حدیث کی عکاسی ہے. غالباً صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث، لیکن صحیح حدیث ہے. حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ لیڈر ہے، حضرت حسن کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ اس کے تھرو 2 مسلمانوں کی جو سول وار ہے اس کو اوائڈ کروائے گا، اس کو جو ہے وہ بائی پاس کروائے گا، اوائڈ کروائے گا. اور ایسا ہی ہوا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہے ہی از کالڈ اے لیڈر بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس لیڈرشپ کے جو ٹریٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ہی ول اسٹیپ بیک، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں میں سول وار نہیں ہوگی. تو یہ بہت بڑا ورچو ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا کہ ہی ایکچولی اسٹیپ بیک. کیونکہ مسلمانوں نے جنگ صفین اور جنگ جمل میں جو نقصان دیکھا،
آپ کو پتہ ہے کہ جنگ صفین، جنگ جمل میں جتنے مسلمان شہید ہوئے اتنے ان بیٹلز میں شہید نہیں ہوئے جو کفار کے خلاف بیٹلز تھیں. بیٹلز اگینسٹ پرشیا، بیٹلز اگینسٹ دی رومن امپائر، سیسنڈ امپائر، اس سے زیادہ شہادتیں سول وار میں ہوئی ہیں مسلمانوں کی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے چونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھی ہوئی تھی چیز تو ہی اسٹیپ بیک. اور پھر امیر معاویہ کا 20 سال کا دور ہمیں ملتا ہے 661 سے 681 تقریباً CE کرسچن ایرا. اور امیر معاویہ اپنی وفات سے پہلے نومینیٹ کر دیتے ہیں اپنے بیٹے یزید کو. اور اس پہ بہت سا مورخین نے لکھا ہے ایسا انہوں نے کیوں کیا. ہی ہیڈ ہز ریزن. دیکھیں ہم نے تو صحابہ کو کوشش کرنی ہے کہ حسن ظن ہی دیا جائے. جب ایک عام آدمی کو حسن ظن دینے کا حکم ہے تو پھر صحابہ کو بھی حسن ظن دینے کا ہی حکم ہے. آبویس سی بات ہے، یہ تو بہت بیسک سی بات ہے. تو مورخین نے بہت سی جو ہے وہ ریزنز لکھی ہیں. ریزنز مے بی ہی نومینیٹڈ یزید ہز سن واز ٹو اوائڈ دا سول وار، کیونکہ مسلمان جو امپائر تھا اس نے بہت بلڈ شیڈ دیکھ لیا تھا. اور فائنلی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا کہ مسلم امپائر جو ہے وہ پروگریس کی طرف جا رہا ہے اور ایک حکومت تسلسل سے میری چلی ہے تو آگے میرا ہی بیٹا سنبھال لے تو حکومت اسی طرح تسلسل سے چلے گی. تو ہی ہیڈ ہز ریزن. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ ان کی ریزنز جو ہے یہ ڈیسیجن ٹھیک تھا یزید کو لانے کا، لیکن ہم یہ حسن ظن ضرور دیتے ہیں کہ ہی مے بی ہیڈ ہز ریزنز، اور شاید ان کی نیت خیر خواہی تھی. بلکہ شاید کیا، آف کورس ان کی نیت خیر خواہی تھی. صحابی جو ہے ہم اس کے بارے میں یہ ازیوم نہیں کر سکتے کہ صحابی جو ہے وہ کچھ ال وش کر سکتا ہے. وہ بھی صحابی کا مطلب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے امیر معاویہ صحابی ہیں، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہاں فضیلت میں حضرت علی صلی اللہ عنہ اوپر ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ہم امیر معاویہ کو صحابہ سے تو نہیں کٹ آف کر سکتے نا، یا یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ صحابی ہی نہیں تھے، یا یہ تو نہیں کہہ سکتے ان کی ill wish تھی کوئی. He wanted bad for the Muslim Ummah. How is it even possible؟ کیا انہوں نے اللہ کا جواب نہیں دینا تھا؟ تو یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز تھے اور انہوں نے یزید کو نومینیٹ کر دیا اپنی ہی زندگی میں. بہرحال اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ اس وقت مدینے میں تھے، اور حسن اور حسین مدینے میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور they were spending a quiet life. They had accepted امیر معاویہ as the caliph despite having differences. اور اس میں مین رول حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا تھا، وہ ایکچولی اسٹیپ بیک. اور یہ بھی تاریخ کا ایک سچ ہے کہ امیر معاویہ نے بہت خیال رکھا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو. ایکچولی no one dared کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو اپسیٹ کریں. آف کورس ٹھیک ہے نا، کون ہے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اور وہ رسول اللہ کے نواسوں کو اپسیٹ کر دے؟ اٹ از ناٹ پاسبل. تو امیر معاویہ نے زبردست ٹائپنڈ بھی لگایا ہوا تھا اہل بیت کا. اہل بیت سے یہاں پہ پرٹیکولرلی مراد ہے حضرت علی صلی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ کی اولاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. اور ہی واز ویری پرٹیکولر ان میکنگ شیور کہ دے ور ناٹ اپسیٹ. ٹھیک ہے، بلکہ یزید کو بھی امیر معاویہ نے نصیحت کی تھی کہ کبھی ان کو اپسیٹ نہ کرنا. یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے یہ نصیحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو اپسیٹ نہ کرنا، یعنی میک شور کہ تم ان سے بنا کے رکھو. ٹھیک ہے، یہ ان کی نصیحت بھی تھی انہیں. تو الحمدللہ ہم حسن ظن رکھتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ان کا پولیٹیکل ڈیسیجن ہوگا ایک سائڈ پہ، بٹ یہ کہ ہی واز ناٹ سم ون ہو وڈ وش ill wish اور ہو وڈ وش ایول فار دا مسلم امپائر اور دا مسلم امہ. اینی وے ان کی ڈیتھ کے بعد یزید کیم ٹو پاور، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 3 لوگوں کی طرف توجہ گئی مسلم امہ کی جو سینئر اس ٹائم پہ موجود تھے. ان میں عبداللہ بن عمر تھے جو کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. یہ میں کب کی اب بات کر رہا ہوں، یہ تقریباً جو ہے وہ 681 یعنی آپ سمجھ لیجئے تقریباً 60 سال 60 ہجری میں بھی یس. تو کیونکہ ہجرت ہوئی 621 میں تو 681 تقریباً 60 ہجری یہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، 60 سال بعد ہجرت کے. تو سب سے پہلے مسلمانوں کی نظر گئی امیر معاویہ کے بعد، کیونکہ اصل میں 2 گروپس تھے. ایک سیریا والا شام والا گروپ تھا جو کہ امیدز آپ کہہ لیجئے پاور میں تھے. بنو امیہ بنو عباس، یہ بھی آپ کو جو ہے نا ہسٹری تھوڑی سی پتہ ہونی چاہیے. بنو امیہ نے 90 سال حکومت کی ہے. ٹھیک ہے،
حضرت علی کے بعد جو لوگ حکومت میں رہے مسلم کیلیفیٹ وہ بنو امیہ کے پاس تھی فار 90 ایئرس، اور ان کے 14 خلیفہ ہیں، 14 کیلفس، اور ان میں جو بیسٹ کیلف ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور سیکنڈ بیسٹ جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز، آپ نے نام سنا ہوگا، جن کو 5th رائٹیس کیلف بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں عبد الملک بن مروان بھی آئے جنہوں نے بہت گروتھ کی مسلم امپائر کی، ولید بن عبد الملک بھی تھے، عبد الملک کے بیٹے، انہوں نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا اور طارق بن زیاد کو بھیجا تھا، تو ہی ہیز دس اچیومنٹ کہ اسپین ولید کے دور میں فتح ہوا، اور آپ کو پتا ہے محمد بن قاسم جو ہے وہ سندھ تک آئے تھے، ملتان تک آئے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ولید کو کریڈٹ جاتا ہے۔ تو یہ سب امیدز تھے، ٹھیک ہے، بنو امیہ میں سے تھے، اور ابو سفیان آپ سمجھ لیجئے ابو سفیان کی فیملی سے تھے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی فیملی سے تھے۔ تو بہرحال ایک طرف عبداللہ بن عمر کی طرف توجہ گئی جب امیر معاویہ کی ڈیتھ ہوئی، دوسری طرف عبداللہ بن زبیر، آپ نے نام سنا ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ حضرت زبیر کے بیٹے، حضرت عاصمہ بنت ابی بکر اور حضرت زبیر، ٹھیک ہے، یہ ان کے ماں باپ ہیں اور دونوں صحابہ ہیں۔ عاصمہ بنت ابی بکر کون ہے؟ ابو بکر صلی اللہ عنہ کی بیٹی، اور حضرت زبیر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کے بیٹے، حضرت صفیہ کے بیٹے، ٹھیک ہے، تو جید صحابہ ہیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، وہ مکہ میں تھے اس وقت۔ جہاں تک بات ہے عبداللہ بن عمر کی، تو ہی ہیڈ نو انٹرسٹ ان پالیٹکس، وہ اے پولیٹیکل تھے عبداللہ بن عمر، اور وہ ساری عمر اے پولیٹیکل ہی رہے ہیں عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے۔ صحابہ میں ایک گروپ تھا جو کافی اے پولیٹیکل تھا، ابو ہریرہ ہو گئے، عبداللہ بن عمر ہو گئے، عبداللہ بن عباس ہو گئے، جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے بس علم کے لیے صرف کر دی، اینڈ دے ہیڈ نو ویوز، نو پولیٹیکل ویوز، اور وہ فتنے سے بھی بچتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص واز ویری اے پولیٹیکل، میں نے آپ کو سعد بن ابی وقاص کی اس میں سیرت میں بتایا۔ تو لیکن عبداللہ بن زبیر پہ جب بات آئی تو ہی ریوولٹڈ، عبداللہ بن زبیر صلی اللہ عنہ ریوولٹڈ، اور پھر وہ بہت ہی دردناک واقعہ، حجاج نے کس طرح سے بے دردی سے حجاج بن یوسف نے شہید کیا عبداللہ بن زبیر کو، تو وہ بھی ایک الگ واقعہ۔ اینی وے یہ تو خیر سائیڈ نوٹ ہے، بٹ کمنگ بیک ٹو دا مین ہسٹری کے حضرت حسین کے حوالے سے ہم چونکہ ڈسکس کر رہے ہیں، بہرحال اس سے پہلے میں حضرت حسین کی طرف آؤں، میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہاں تک تو چلے میں نے ایک ہسٹری کوٹ کر دی کہ یہ سب ہوا کیوں، کیسے بات چلی امیر معاویہ کی ڈیتھ کے بعد، اور اختلاف پہلے ایک شروع ہو گیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں اور امیر معاویہ کے درمیان ایک اختلاف ہو گیا تھا۔ حضرت حسن اسٹیپ بیک اینڈ دیٹ واز ویری بریو آف ہم، وہ پیشن گوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے ایک سول وار ایورٹ ہوگی، ٹھیک ہے، تو دیٹ واز اے پروفیسی، وہ تو ہونا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب یزید کو کیلف نامینیٹ کیا گیا تو تب معاملات خراب ہونا شروع ہوئے، کیونکہ ہمارا اہل سنہ والجماعہ کا یزید کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، اس میں دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں یزید کے کیریکٹر کے حوالے سے، جو میں شروع میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک ایکسٹریم وہ ہے جو نام لے کر لعنت کرتے ہیں، لعن تان کرتے ہیں، اور دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو unfortunately they try their level best to prove that Yazid was a pious person and they try their level best to prove کہ یزید was a صحابی، ٹھیک ہے، حالانکہ کنسنسس ہے کہ یزید صحابی نہیں تھا، یزید کی تو برتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یزید was not a صحابی، اوکے، امیر معاویہ صلی اللہ عنہ was a صحابی۔ تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے جو کچھ بھی کر کے یزید کو پروو کرتے ہیں کہ وہ بالکل انوسینٹ تھا یزید۔ تو ہمارا جو ہے وہ عقیدہ ابن تیمیہ سے بھی ملتا ہے، امام احمد بن حنبل سے بھی ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہی واز ناٹ اے پائس پرسن، اور اس کے بارے میں، اس کے مورلز کے بارے میں بھی کئی باتیں ہمیں ملتی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہی واز ناٹ دیٹ پائس۔ بٹ آبویسلی ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتے کہ ہم اس کا نام لے کے اس پہ لعن طعن کریں، نام لے کے اس کو گالیاں دیں۔ یہ میں اہل سنہ والجماعہ کا آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں جو کہ امام ابن تیمیہ سے آتا ہے اور ہمیں مسند امام احمد بن حنبل سے ملتا ہے، اینڈ میں مزید بیان کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ چونکہ یزید کا کیریکٹر ایسا تھا کہ جو اس دور کے کچھ ایسے صحابہ، ینگ صحابہ، they did not trust him، اور they did not trust him obviously with such a big responsibility جو کہ مسلم امپائر کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو یہ جو دوسرا گروپ تھا they had their own views، جس میں عبداللہ بن زبیر ہیں، اور پھر ظاہر امام حسن، امام حسین کا بھی ویو تھا۔ ایمان آپ کی پریفرنس ہونا چاہیے، سرچ کریں ایمان ہوتا کیا ہے، فیتھ کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے فیتھ کا، ایسی کوئی بک پڑھیں، ٹھیک ہے، کہ فیتھ مجھے پتہ لگے، عقیدے کی کوئی کتاب پڑھ لیں، لیکچر سن لیں،
थिंग्स दैट मैटर मेरी एक सीरीज है, उसमें मैंने इस पे सीजन 1 में मेरे चैनल पे, उसमें मैंने ईमान पे बहुत डिस्कशन की है, फेथ पे बहुत ज्यादा डिस्कशन की कि ये बढ़ता कैसे है, कम कैसे होता है। ठीक है, तो पहला काम करने वाला ये है कि आप अपनी रूटीन में वो अमाल लाएं जो फेथ को बढ़ाने वाले, ना कि कम करने वाले। म्यूजिक से ईमान को आग लग जाता है। ठीक है, म्यूजिक ब्रीड्स हिपोक्रेसी इन द हार्ट, ये इब्ने कय्यम का कोट है और बिल्कुल सही। म्यूजिक ज्यादा सुनने से इधर हिपोक्रेसी आती है, इंसान गुनाहों की तरफ चला जाता है। ठीक है, आजकल का तो म्यूजिक बना इसी सेटनिज्म की इंडस्ट्री की तरफ से, वो तो ट्यून्स ही ऐसी हैं कि वो आपको जिना की तरफ जो है ना वो ले जाए आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो उसको अवॉइड करना बहुत जरूरी। ओके, तो ऐसे अमाल जिनसे ईमान घटता है वो निकाले जाएं, ऐसे अमाल जिनसे ईमान बूस्ट होता है उनको ऊपर लाया जाए। एक ब्रदर माशाल्लाह यूथ क्लब के साथ एसोसिएटेड हैं, आज से 2 साल पहले वो आए थे कि उन्हें ओसीडी समझते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और इतना इलाज करा लिया था, नहीं ठीक हो, दवाइयों पे दवाइयां, साइकोलॉजिस्ट। आज उसने पिछले ही दिनों मुझे बताया कि माशाल्लाह जब से मैं आप लोगों के दरमियान बैठना शुरू हुआ, दीन का काम करना शुरू किया है, बिजी हुआ हूं, ओसीडी खत्म हो। ये जो बीमारी है ना, ओसीडी, मेजर डिप्रेशन, जनरलाइज्ड एंजाइटी, ये अल्लाह ताला मतलब जिक्र मेरे अपने जो है ना अंकल, उनको किस डॉक्टर को हमने नहीं दिखाया, पर्सनली मैंने, मेरे बहुत क्लोज है, नहीं ठीक हो। जनरलाइज्ड एंजाइटी थी, पैनिक डिसऑर्डर था, पैनिक पड़ते थे, और माशाल्लाह अभी 1 साल बाद कहते मैंने अल्लाह के नामों में स्ट्रेंथ फाइंड की, उनका जिक्र किया अल्लाह के नामों, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे सेहत दी, शिफा दी। ठीक है, इसलिए मुसलमान के पास तो इतनी पावरफुल चीज है, इतनी पावरफुल चीज है कि जिस दिन आपको पता लग गया ना कि जिक्र है क्या, तो आप 1 मिनट भी जिक्र के बगैर नहीं बैठे। आप देखें, सर्च करें गुड डीड्स में सबसे पहले नमाज। ठीक है, पहली बात थी ईमान लाओ, ईमान को बूस्ट करो। नंबर 2 अमल साले, सूरह असर। अमल साले है क्या? इब्ने मसूद ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूलल्लाह विच इज द बेस्ट ऑफ डीड, या रसूलल्लाह बेहतरीन अमल क्या है? क्या फरमाया? प्रेइंग, नमाज ऑन इट्स प्रिस्क्राइब्ड टाइम, कोई और नहीं। ये नहीं कि भूखों को खाना खिलाओ या फलाने की मदद करो ना, पहला अमल प्रेइंग नमाज ऑन इट्स प्रिस्क्राइब्ड टाइम। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का राइट है। अगर आप अल्लाह का राइट पूरा नहीं कर रहे तो फिर तो कोई फायदा नहीं। नमाज का मकसद भी आपको अच्छा इंसान बनाना है। पूछा फिर व्हाट नेक्स्ट? हुस्न सलूक माँ बाप के साथ। दूसरा बेहतरीन अमल हुस्न सलूक माँ बाप के साथ। हुस्न सलूक माँ बाप के साथ, इसको एक जुमले में अगर आपने समझना है तो वो ये है कि जो आपकी टॉलरेंस है ना, हर इंसान में एक टॉलरेंस होती है, उस टॉलरेंस की पीक माँ बाप के सामने होनी, उस टॉलरेंस की पीक, इंतहा माँ बाप के सामने होनी। माँ बाप आपको बहुत हर्टफुल बातें करेंगे, हो सकता है बहुत ज्यादा ऐसी बात कर दें कि आप टूट जाएं, हो सकता है कुछ गलत डिसीजन ले लें, लेकिन हमेशा जितनी टॉलरेंस आप अपने बेस्ट फ्रेंड को दिखाते हैं कि यार नहीं, इससे दोस्ती ना छूट जाए, ताल्लुक ना खराब हो जाए, तो आप अपने अंदर खुद बर्दाश्त लाते। ठीक है, जितनी टॉलरेंस हम बॉस को दिखाते हैं ना, किसी बॉस को कि यार नहीं, मेरी सैलरी रोक लेगा, इसके सामने गुस्से नहीं होना। ठीक है, ये टॉलरेंस के हकदार माँ बाप, जितना बर्दाश्त कर सकते हैं ना माँ बाप को करें। इसका ये मतलब नहीं कि जो बुरा काम अगर करने को कहें तो करें, नहीं। टॉलरेंस का मतलब है कि नहीं, मैं इनके सामने बोलूंगा नहीं, ठीक है मुझे बात बुरी लग रही है, इस लेवल को ऊपर ले जाए, ये अच्छा अमल, इसको प्रैक्टिकल लाएं अपनी लाइफ में। ठीक है, फिर दीगर जिक्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफरिदून कामयाब हो गए, सबकत ले गए। तो सहाबा ने कहा वो कौन है मुफरिदून? कहा वो कि जिनकी जुबान हर वक्त जिक्र से तर हो, उस सबकत ले गए, वो सबसे आगे हैं, सबसे आगे। आप नोट करें, जन्नत में सारी इबादत रुक जाएंगे सिवाय जिक्र। सुभान अल्लाह, ये इतना ही पावरफुल, इतना पसंद है अल्लाह, इसके अलावा सब रुक जाएगा। मोमिन चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ अज़कार मैं आपको बता देता हूँ, बहुत पावरफुल। सुबह और शाम 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दी। जो इंसान सुबह फजर के बाद और मगरिब से पहले, सुबह शाम से ये मुराद है, वो 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दी ही पढ़ता है, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर है, अल्लाह माफ कर। ठीक है, दज्जाली फितने, दज्जाल से बचने के लिए जिक्र हदीस में आता है, सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साल के आने से पहले 3 साल कहत साली होगी, ग्लोबल फैमिन आएगी। सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह हम क्या खाएंगे, हमारी खुराक क्या होगी? कहा तहलील, तहमीद और तकबीर। तहलील होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तहमीद है अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर है अल्लाह।
ذکر تمہاری خوراک ہوگی. ذکر ول سسٹین یو. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ہر سویلائزیشن میں اذکار کا کانسیپٹ ہے. شرکیہ ہے لیکن ہے. آپ نے نوٹ کیا نا, ہر بدھسٹ ذکر کرتے ہیں, وہ چانٹنگ کرتے ہیں, پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں. ہندوز اپنے منتراس پڑھتے ہیں, منتر کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے. ایون آپ دیکھ لیں ہیری پوٹر میں وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ سپیلز کیا ہیں, وہ ان کا ذکر. تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے. لیکن جو ذکر, یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے نا, کل اللہ, کل اعوذ برب الفلق, کل اعوذ برب الناس, لیکن ذرا ادھر سے کانشیس ہو, آپ کے ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتا ہے 3 بار. وہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ ایول, شر, حسد, وہ جو تیر آ رہے ہیں, جو انویزیبل تیر ہیں جو آپ کو نہیں نظر آ رہا, جیسے مائکرو آرگینزمز انویزیبل ہیں, مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئیں گے, اس طرح وہ جنات کا ورلڈ, وہ تیر جو آ رہے ہیں, حسد کے تیر, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے, لیکن وہ فیلڈ ان تیروں کو ختم کر دیا. اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر. ٹھیک ہے. تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھے. سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سے زیادہ وہ بھی چلیں کروا سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ذکر ہیلپ کرتا ہے, اس سے زیادہ ذکر سے نکلتے دیکھا میں نے. ٹھیک ہے. اپنے خاندان کی مثال میں نے آپ کو دی. تو اسی طرح ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ, یہ بہت اللہ کو پسند ہے. بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سورہ العصر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پوری روٹین بنائیں. کیسے دیکھیں, سورہ العصر میں 4 چیز, والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام انسان خسارے میں, سوائے نمبر 1 الا الذین آمنوا. ایمان آپ کی پریفرنس ہونا چاہیے. سرچ کریں ایمان ہوتا کیا ہے, فیتھ کیا ہے, اس کا تقاضا کیا ہے فیتھ کا. ایسی کوئی بک پڑھیں, ٹھیک ہے, کہ فیتھ مجھے پتہ لگے, عقیدے کی کوئی کتاب پڑھ لیں, لیکچر سن لیں. تھنگز دیٹ میٹر میری ایک سیریز ہے, اس میں میں نے اس پہ سیزن 1 میں میرے چینل پہ, اس میں میں نے ایمان پہ بہت ڈسکشن کی ہے, فیتھ پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی کہ یہ بڑھتا کیسے ہے, کم کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں وہ اعمال لائیں جو فیتھ کو بڑھانے والے, نہ کہ کام کرنے والے. میوزک سے ایمان کو آگ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. میوزک بریڈز ہپوکریسی ان دی ہارٹ, یہ ابن قیم کا کوٹ ہے, اور بالکل صحیح. میوزک زیادہ سننے سے ادھر ہپوکریسی آتی ہے, انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آج کل کا تو میوزک بنا ہی اسی سیٹنزم کی انڈسٹری کی طرف سے, وہ تو ٹیونز ہی ایسی ہیں کہ وہ آپ کو زنا کی طرف جو ہے نا وہ لے جائے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے. اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری. اوکے. تو ایسے اعمال جن سے ایمان گھٹتا ہے وہ نکالے جائیں, ایسے اعمال جن سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے ان کو اوپر لایا جائے. ایک بردر ماشاءاللہ یوتھ کلب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. آج سے 2 سال پہلے وہ آئے تھے کہ انہیں او سی ڈی سمجھتے ہیں, obsessive compulsive disorder, اور اتنا علاج کرا لیا تھا نہیں ٹھیک ہو رہا, دوائیوں پہ دوائیاں, سائیکالوجسٹ. آج اس نے پچھلے ہی دنوں مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ جب سے میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنا شروع ہوں, دین کا کام کرنا شروع کیا ہے, بیزی ہوا ہوں, او سی ڈی ختم. یہ جو بیماری ہے نا, او سی ڈی, میجر ڈپریشن, جنرلائز اینگزائٹی, یہ اللہ تعالی مطلب ذکر. میرے اپنے جو ہے نا انکل, ان کو کس ڈاکٹر کو ہم نے نہیں دکھایا, پرسنلی میں نے, میرے بہت کلوز ہیں, نہیں ٹھیک ہو. جنرلائزڈ اینگزائٹی تھی, پینک ڈس آرڈر تھا, پینک پڑتے تھے, اور ماشاءاللہ ابھی 1 سال بعد کہتے میں نے اللہ کے ناموں میں اسٹرینتھ فائنڈ کی, ان کا ذکر کیا اللہ کے ناموں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی, شفا دی. ٹھیک ہے. اس لیے مسلمان کے پاس تو اتنی پاورفل چیز ہے, اتنی پاورفل چیز ہے کہ جس دن آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ذکر ہے کیا, تو آپ 1 منٹ بھی ذکر کے بغیر نہیں بیٹھے. آپ دیکھیں, سرچ کریں گڈ ڈیڈز میں سب سے پہلے نماز. ٹھیک ہے. پہلی بات تھی ایمان لاؤ, ایمان کو بوسٹ کرو. نمبر 2 عمل صالح. سورہ اثر, عمل صالح ہے کیا؟ ابن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ which is the best of deed, یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ praying, نماز on its prescribed time. کوئی اور نہیں. یہ نہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یا فلانے کی مدد کرو, نا. پہلا عمل praying, نماز on its prescribed time. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا رائٹ. اگر آپ اللہ کا رائٹ پورا نہیں کر رہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. نماز کا مقصد بھی آپ کو اچھا انسان بنانا ہے. پوچھا پھر what next؟ حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ. دوسرا بہترین عمل حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ. حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ, اس کو ایک جملے میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ٹالرنس ہے نا, ہر انسان میں ایک ٹالرنس ہوتی ہے, اس ٹالرنس کی پیک ماں باپ کے سامنے ہونی. اس ٹالرنس کی پیک, انتہا
ماں باپ کے سامنے ماں باپ آپ کو بہت ہرٹفل باتیں کریں گے، ہو سکتا ہے بہت زیادہ ایسی بات کر دیں کہ آپ ٹوٹ جائیں، ہو سکتا ہے کچھ غلط ڈیسیجن لے لیں، لیکن ہمیشہ جتنی ٹالرنس آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کو دکھاتے ہیں کہ یار نہیں اس سے دوستی نہ چھوٹ جائے، تعلق نہ خراب ہو جائے، تو آپ اپنے اندر خود برداشت لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنی ٹالرنس ہم باس کو دکھاتے ہیں نا، کسی باس کو کہ یار نہیں میری سیلری روک لے گا، اس کے سامنے غصے نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ یہ ٹالرنس کے حقدار ماں باپ، جتنا برداشت کر سکتے ہیں نا ماں باپ کو کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو برا کام اگر کرنے کو کہیں تو کریں، نہیں، ٹالرنس کا مطلب ہے کہ نہیں میں ان کے سامنے بولوں گا نہیں، ٹھیک ہے مجھے بات بری لگ رہی ہے، اس لیول کو اوپر لے جائیں، یہ اچھا عمل، اس کو پریکٹیکل لائیں اپنی لائف میں، ٹھیک ہے؟ پھر دیگر ذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون کامیاب ہو گئے، سبقت لے گئے۔ تو صحابہ نے کہا وہ کون ہے مفردون؟ کہا وہ کہ جن کی زبان ہر وقت ذکر سے تر ہو، وہ سبقت لے گئے، وہ سب سے آگے ہیں، سب سے آگے۔ آپ نوٹ کریں جنت میں ساری عبادات رک جائیں گے سوائے ذکر، سبحان اللہ، یہ اتنا ہی پاورفل، اتنا پسند ہے اللہ کا، اس کے علاوہ سب رک جائے گا۔ مومن چلتے پھرتے الحمدللہ سبحان اللہ ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کچھ اذکار میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت پاورفل، صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ۔ جو انسان صبح فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، صبح شام سے یہ مراد ہے، وہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، اللہ معاف کر، ٹھیک ہے؟ دجالی فتنے، دجال سے بچنے کے لیے ذکر، حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی، گلوبل فیمن آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کھائیں گے، ہماری خوراک کیا ہوگی؟ کہا تحلیل، تحمید اور تکبیر۔ تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تحمید ہے الحمدللہ، تکبیر ہے اللہ اکبر۔ ذکر تمہاری خوراک ہوگی، ذکر ول سسٹین یو، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں ہر سیویلائزیشن میں اذکار کا کنسپٹ ہے، شرکیہ ہے لیکن ہے۔ آپ نے نوٹ کیا نا ہر بدھسٹ ذکر کرتے ہیں، وہ چانٹنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں، ہندوز اپنے منتراس پڑھتے ہیں، منتر کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے؟ ایون آپ دیکھ لیں ہیری پوٹر میں وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سپیلز کیا ہیں، وہ ان کا ذکر۔ تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے، لیکن جو ذکر یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے نا، کل اللہ، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، لیکن ذرا ادھر سے کانشیس ہو، آپ کے ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتا ہے 3 بار۔ وہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ ایول، شر، حسد، وہ جو تیر آ رہے ہیں، جو انویزیبل تیر ہیں جو آپ کو نہیں نظر آ رہا، جیسے مائکرو آرگینزمز انویزیبل ہیں، مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئیں گے، اس طرح وہ جنات کا ورلڈ، وہ تیر جو آ رہے ہیں، حسد کے تیر، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ فیلڈ ان تیروں کو ختم کر دیں۔ اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھا۔ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سے زیادہ وہ بھی چلیں کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ذکر ہیلپ کرتا ہے، اس سے زیادہ ذکر سے نکلتے دیکھا میں نے، ٹھیک ہے؟ اپنے خاندان کی مثال میں نے آپ کو دی۔ تو اسی طرح ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ، یہ بہت اللہ کو پسند ہے، بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سورہ العصر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پوری روٹین بنائیں۔ کیسے؟ دیکھیں سورہ العصر میں 4 چیز، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، سوائے نمبر 1 الا الذین آمنوا۔ ایمان آپ کی پریفرنس ہونا چاہیے، سرچ کریں ایمان ہوتا کیا ہے، فیتھ کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے فیتھ کا، ایسی کوئی بک پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کہ فیتھ مجھے پتہ لگے، عقیدے کی کوئی کتاب پڑھ لیں، لیکچر سن لیں۔ تھنگز دیٹ میٹر میری ایک سیریز ہے، اس میں میں نے اس پہ سیزن 1 میں میرے چینل پہ، اس میں میں نے ایمان پہ بہت ڈسکشن کی ہے، فیتھ پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی کہ یہ بڑھتا کیسے ہے، کم کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں وہ اعمال لائیں جو فیتھ کو بڑھانے والے، نہ کہ کام کرنے والے۔ میوزک سے ایمان کو آگ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ میوزک بریڈز ہپوکریسی ان دی ہارٹ، یہ ابن قیم کا کوٹ ہے، اور بالکل صحیح۔ میوزک زیادہ سننے سے ادھر ہپوکریسی آتی ہے، انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کل کا تو میوزک بنا ہی اسی سیٹنزم کی انڈسٹری کی طرف سے، وہ تو ٹیونز ہی ایسی ہیں کہ وہ آپ کو زنا کی طرف جو ہے نا وہ لے جائے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے؟ اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری، اوکے؟ تو ایسے اعمال جن سے ایمان گھٹتا ہے وہ نکالے جائیں، ایسے اعمال جن سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے ان کو اوپر لایا جائے۔ ایک بردر ماشاءاللہ یوتھ کلب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، آج سے 2 سال پہلے وہ آئے تھے کہ انہیں OCD
OCD समझते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और इतना इलाज करा लिया था, नहीं ठीक हो रहा, दवाइयों पे दवाइयां, साइकोलॉजिस्ट। आज उसने पिछले ही दिनों मुझे बताया कि माशाल्लाह जब से मैं आप लोगों के दरमियान बैठना शुरू हूं, दीन का काम करना शुरू किया है, बिजी हुआ हूं, OCD खत्म हो। ये जो बीमारी है ना, OCD, मेजर डिप्रेशन, जनरलाइज्ड एंजाइटी, ये अल्लाह ताला मतलब जिक्र मेरे अपने जो है ना अंकल, उनको किस डॉक्टर को हमने नहीं दिखाया, पर्सनली मैंने, मेरे बहुत क्लोज है, नहीं ठीक हो। जनरलाइज्ड एंजाइटी थी, पैनिक डिसऑर्डर था, पैनिक पड़ते थे, और माशाल्लाह अभी 1 साल बाद कहते मैंने अल्लाह के नामों में स्ट्रेंथ फाइंड की, उनका जिक्र किया अल्लाह के नामों में, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे सेहत दी, शिफा दी। ठीक है, इसलिए मुसलमान के पास तो इतनी पावरफुल चीज है, इतनी पावरफुल चीज है कि जिस दिन आपको पता लग गया ना कि जिक्र है क्या, तो आप 1 मिनट भी जिक्र के बगैर नहीं बैठे। आप देखें, सर्च करें गुड डीड्स में सबसे पहले नमाज। ठीक है, पहली बात थी ईमान, ईमान लाओ, ईमान को बूस्ट करो। नंबर 2 अमल साले, पूरा असर। अमल साले है क्या? इब्ने मसूद ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूलल्लाह विच इज द बेस्ट ऑफ डीड, या रसूलल्लाह बेहतरीन अमल क्या है? क्या फरमाया? प्रेइंग, नमाज ऑन इट्स प्रिस्क्राइब्ड टाइम, कोई और नहीं। ये नहीं कि भूखों को खाना खिलाओ या फलाने की मदद करो ना, पहला अमल प्रेइंग नमाज ऑन इट्स प्रिस्क्राइब्ड टाइम। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह का राइट। अगर आप अल्लाह का राइट पूरा नहीं कर रहे तो फिर तो कोई फायदा नहीं। नमाज का मकसद भी आपको अच्छा इंसान बनाना है। पूछा फिर व्हाट नेक्स्ट? हुस्न सलूक माँ बाप के साथ। दूसरा बेहतरीन अमल हुस्न सलूक माँ बाप के साथ। हुस्न सलूक माँ बाप के साथ, इसको एक जुमले में अगर आपने समझना है तो वो ये है कि जो आपकी टॉलरेंस है ना, हर इंसान में एक टॉलरेंस होती है, उस टॉलरेंस की पीक माँ बाप के सामने होनी, उस टॉलरेंस की पीक, इंतहा माँ बाप के सामने होनी। माँ बाप आपको बहुत हर्टफुल बातें करेंगे, हो सकता है बहुत ज्यादा ऐसी बात कर दें कि आप टूट जाएं, हो सकता है कुछ गलत डिसीजन ले लें, लेकिन हमेशा जितनी टॉलरेंस आप अपने बेस्ट फ्रेंड को दिखाते हैं कि यार नहीं, इससे दोस्ती ना छूट जाए, ताल्लुक ना खराब हो जाए, तो आप अपने अंदर खुद बर्दाश्त लाते। ठीक है, जितनी टॉलरेंस हम बॉस को दिखाते हैं ना, किसी बॉस को, कि यार नहीं मेरी सैलरी रोक लेगा, इसके सामने गुस्से नहीं होना। ठीक है, ये टॉलरेंस के हकदार माँ बाप, जितना बर्दाश्त कर सकते हैं ना माँ बाप को करें। इसका ये मतलब नहीं कि जो बुरा काम अगर करने को कहें तो करें, नहीं। टॉलरेंस का मतलब है कि नहीं, मैं इनके सामने बोलूंगा नहीं, ठीक है मुझे बात बुरी लग रही है, इस लेवल को ऊपर ले जाए, ये अच्छा अमल, इसको प्रैक्टिकल लाएं अपनी में। ठीक है, फिर दीगर जिक्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफरिदून कामयाब हो गए, सबकत ले गए। तो सहाबा ने कहा वो कौन है मुफरिदून? कहा वो कि जिनकी जुबान हर वक्त जिक्र से तर हो, उस सबकत ले गए, वो सबसे आगे हैं, सबसे आगे। आप नोट करें, जन्नत में सारी इबादत रुक जाएंगे सिवाय जिक्र। सुभान अल्लाह, ये इतना ही पावरफुल, इतना पसंद है अल्लाह का, इसके अलावा सब रुक जाएगा। मोमिन चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ अज़कार मैं आपको बता देता हूँ, बहुत पावरफुल। सुबह और शाम 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दी। जो इंसान सुबह फजर के बाद और मगरिब से पहले, सुबह शाम से ये मुराद है, वो 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दी ही पढ़ता है, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर है, अल्लाह माफ कर। ठीक है, दज्जाली फितने, दज्जाल से बचने के लिए जिक्र। हदीस में आता है सही मुस्लिम में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के आने से पहले 3 साल कहत साली होगी, ग्लोबल फैमिन आएगा। सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह हम क्या खाएंगे, हमारी खुराक क्या होगी? कहा तहलील, तहमीद और तकबीर। तहलील होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तहमीद है अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर है अल्लाह। जिक्र तुम्हारी खुराक होगी, जिक्र विल सस्टेन यू। ठीक है, आप देखें हर सिविलाइजेशन में अज़कार का कॉन्सेप्ट है, शिरकिया है लेकिन है। आपने नोट किया ना, हर बुद्धिस्ट जिक्र करते हैं, वो चैंटिंग करते हैं, पता नहीं अजीबोगरीब चीजें। हिंदूज अपने मंत्रास पढ़ते हैं, मंत्र कहते हैं। ठीक है, इवन आप देख लें हैरी पॉटर में वो दिखाया उन्होंने कि वो कुछ पढ़ रहे होते हैं, वो स्पेल्स क्या है, वो उनका जिक्र। तो हर तहजीब में जिक्र रहा है, लेकिन जो जिक्र, यकीन करें जब आप 3 बार ये तीनों कुल पढ़ लेते ना, कुल अल्लाह, कुल औज़ बि रब्बिल फलक, कुल औज़ बि रब्बिन नास, लेकिन जरा इधर से कॉन्शियस हो, आपके इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट हो जाता है 3 बार। वो फील्ड ऐसी फील्ड है कि ईवल, शर, हसद, वो जो तीर आ रहे हैं, जो इनविजिबल तीर हैं, जो आपको नहीं नजर आ रहा, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनविजिबल हैं, माइक्रोस्कोप के बगैर नजर नहीं आएंगे, इस तरह वो जिन्नात का वर्ल्ड, वो तीर जो आ रहे हैं, हसद के तीर, वो आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो फील्ड उन तीरों को
ختم کر دیں. اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر. ٹھیک ہے, تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھا. سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سے زیادہ وہ بھی چلیں کروا سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ذکر ہیلپ کرتا ہے, اس سے زیادہ ذکر سے نکلتے دیکھا میں نے. ٹھیک ہے, اپنے خاندان کی مثال میں نے آپ کو دی. تو اسی طرح ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ, یہ بہت اللہ کو پسند ہے. بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سورہ العصر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پوری روٹین بنا. کیسے دیکھیں, سورہ العصر میں 4 چیز, والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام انسان خسارے میں, سوائے نمبر 1 الا الذین آمنوا. ایمان آپ کی پریفرنس ہونا چاہیے. سرچ کریں ایمان ہوتا کیا ہے, فیتھ کیا ہے, اس کا تقاضا کیا ہے فیتھ کا. ایسی کوئی بک پڑھے, ٹھیک ہے, کہ فیتھ مجھے پتہ لگے, عقیدے کی کوئی کتاب پڑھ لیں, لیکچر سن لیں. تھنگز دیٹ میٹر میری ایک سیریز ہے, اس میں میں نے اس پہ سیزن 1 میں میرے چینل پہ, اس میں میں نے ایمان پہ بہت ڈسکشن کی ہے, فیتھ پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی کہ یہ بڑھتا کیسے ہے, کم کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں وہ اعمال لائیں جو فیتھ کو بڑھانے والے, نہ کہ کام کرنے والے. میوزک سے ایمان کو آگ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, میوزک بریڈز ہپوکریسی ان دی ہارٹ, یہ ابن قیم کا کوٹ ہے, اور بالکل صحیح. میوزک زیادہ سننے سے ادھر ہپوکریسی آتی, انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آج کل کا تو میوزک بنا اس لیے سیٹنزم کی انڈسٹری کی طرف سے, وہ تو ٹیونز ہی ایسی ہیں کہ وہ آپ کو زنا کی طرف جو ہے نا وہ لے جائے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری. اوکے, تو ایسے اعمال جن سے ایمان گھٹتا ہے وہ نکالے جائیں, ایسے اعمال جن سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے ان کو اوپر لایا جائے. ایک بردر ماشاءاللہ یوتھ کلب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. آج سے 2 سال پہلے وہ آئے تھے کہ انہیں او سی ڈی سمجھتے ہیں, obsessive compulsive disorder, اور اتنا علاج کرا لیا تھا نہیں ٹھیک ہو رہا, دوائیوں پہ دوائیاں, سائیکالوجسٹ. آج اس نے پچھلے دنوں مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ جب سے میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنا شروع ہوں, دین کا کام کرنا شروع کیا ہے, بیزی ہوا ہوں, او سی ڈی ختم ہو. یہ جو بیماری ہے نا, او سی ڈی, میجر ڈپریشن, جنرلائزڈ اینگزائٹی, یہ اللہ تعالی مطلب ذکر میرے اپنے جو ہے نا انکل, ان کو کس ڈاکٹر کو ہم نے نہیں دکھایا, پرسنلی میں نے, میرے بہت کلوز ہیں, نہیں ٹھیک ہو. جنرلائزڈ اینگزائٹی تھی, پینک ڈس آرڈر تھا, پینک پڑتے تھے, اور ماشاءاللہ ابھی 1 سال بعد کہتے میں نے اللہ کے ناموں میں اسٹرینتھ فائنڈ کی, ان کا ذکر کیا اللہ کے ناموں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی, شفا دی. ٹھیک ہے, اس لیے مسلمان کے پاس تو اتنی پاورفل چیز ہے, اتنی پاورفل چیز ہے کہ جس دن آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ذکر ہے کیا, تو آپ 1 منٹ بھی ذکر کے بغیر نہیں بیٹھے. آپ دیکھیں, سرچ کریں گڈ ڈیڈز میں سب سے پہلے نماز. ٹھیک ہے, پہلی بات تھی ایمان, ایمان لاؤ, ایمان کو بوسٹ کرو. نمبر 2 عمل صالح, سورہ عصر. عمل صالح ہے کیا؟ ابن مسعود نے اللہ کے نبی سے پوچھا, یا رسول اللہ which is the best of deed, یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ praying, نماز on its prescribed time. کوئی اور نہیں, یہ نہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یا فلانے کی مدد کرو, نا, پہلا عمل praying, نماز on its prescribed time. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا رائٹ. اگر آپ اللہ کا رائٹ پورا نہیں کر رہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. نماز کا مقصد بھی آپ کو اچھا انسان بنانا ہے. پوچھا پھر what next؟ حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ. دوسرا بہترین عمل حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ. حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ, اس کو ایک جملے میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ٹالرنس ہے نا, ہر انسان میں ایک ٹالرنس ہوتی ہے, اس ٹالرنس کی پیک ماں باپ کے سامنے ہونی, اس ٹالرنس کی پیک, انتہا ماں باپ کے سامنے. ماں باپ آپ کو بہت ہرٹفل باتیں کریں گے, ہو سکتا ہے بہت زیادہ ایسی بات کر دیں کہ آپ ٹوٹ جائیں, ہو سکتا ہے کچھ غلط ڈیسیجن لے لیں, لیکن ہمیشہ جتنی ٹالرنس آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کو دکھاتے ہیں کہ یار نہیں, اس سے دوستی نہ چھوٹ جائے, تعلق نہ خراب ہو جائے, تو آپ اپنے اندر خود برداشت لاتے. ٹھیک ہے, جتنی ٹالرنس ہم باس کو دکھاتے ہیں نا, کسی باس کو, کہ یار نہیں میری سیلری روک لے گا, اس کے سامنے غصے نہیں ہونا. ٹھیک ہے, یہ ٹالرنس کے حقدار ماں باپ. جتنا برداشت کر سکتے ہیں نا ماں باپ کو کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو برا کام اگر کرنے کو کہیں تو کریں, نہیں. ٹالرنس کا مطلب ہے کہ نہیں, میں ان کے سامنے بولوں گا نہیں, ٹھیک ہے, مجھے بات بری لگ رہی ہے, اس لیول کو اوپر لے جائیں, یہ اچھا عمل, اس کو پریکٹیکل لائیں اپنی میں. ٹھیک ہے, پھر دیگر ذکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون کامیاب ہو گئے, سبقت لے گئے.
تو صحابہ نے کہا وہ کون ہے مفردون؟ کہا وہ کہ جن کی زبان ہر وقت ذکر سے تر ہو، وہ سبقت لے گئے، وہ سب سے آگے ہیں، سب سے آگے۔ آپ نوٹ کریں جنت میں ساری عبادات رک جائیں گے سوائے ذکر۔ سبحان اللہ، یہ اتنا ہی پاورفل، اتنا پسند ہے اللہ کا، اس کے علاوہ سب رک جائے۔ مومن چلتے پھرتے الحمدللہ سبحان اللہ ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اذکار میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت پاورفل۔ صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ۔ جو انسان صبح فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، صبح شام سے یہ مراد ہے، وہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، اللہ معاف کر، ٹھیک ہے۔ دجالی فتنے، دجال سے بچنے کے لیے ذکر حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی، گلوبل فیمن آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کھائیں گے، ہماری خوراک کیا ہوگی؟ کہا تحلیل، تحمید اور تکبیر۔ تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تحمید ہے الحمدللہ، تکبیر ہے اللہ اکبر۔ ذکر تمہاری خوراک ہوگی، ذکر ول سسٹین یو، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں ہر سیویلائزیشن میں اذکار کا کانسیپٹ ہے، شرکیہ ہے لیکن ہے۔ آپ نے نوٹ کیا نا، ہر بدھسٹ ذکر کرتے ہیں، وہ چانٹنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں۔ ہندوز اپنے منتراس پڑھتے ہیں، منتر کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ ایون آپ دیکھ لیں ہیری پوٹر میں وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سپیلز کیا ہیں، وہ ان کا ذکر۔ تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے، لیکن جو ذکر یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے نا، کل اللہ، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، لیکن ذرا ادھر سے کانشیس ہو، آپ کے ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتا ہے 3 بار۔ وہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ ایول، شر، حسد، وہ جو تیر آ رہے ہیں، جو انویزیبل تیر ہیں، جو آپ کو نہیں نظر آ رہا، جیسے مائکرو آرگینزمز انویزیبل ہیں، مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئیں گے، اس طرح وہ جنات کا ورلڈ، وہ تیر جو آ رہے ہیں، حسد کے تیر، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ فیلڈ ان تیروں کو ختم کر دیں۔ اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھا۔ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سے زیادہ وہ بھی چلیں کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ذکر ہیلپ کرتا ہے، اس سے زیادہ ذکر سے نکلتے دیکھا میں نے، ٹھیک ہے۔ اپنے خاندان کی مثال میں نے آپ کو دی۔ تو اسی طرح ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ، یہ بہت اللہ کو پسند ہے، بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سورہ العصر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پوری روٹین بنائیں۔ کیسے؟ دیکھیں سورہ العصر میں 4 چیز، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، سوائے نمبر 1 الا الذین آمنوا۔ ایمان آپ کی پریفرنس ہونا چاہیے۔ سرچ کریں ایمان ہوتا کیا ہے، فیتھ کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے فیتھ کا۔ ایسی کوئی بک پڑھیں، ٹھیک ہے، کہ فیتھ مجھے پتہ لگے، عقیدے کی کوئی کتاب پڑھ لیں، لیکچر سن لیں۔ تھنگز دیٹ میٹر میری ایک سیریز ہے، اس میں میں نے اس پہ سیزن 1 میں میرے چینل پہ، اس میں میں نے ایمان پہ بہت ڈسکشن کی ہے، فیتھ پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی کہ یہ بڑھتا کیسے ہے، کم کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین میں وہ اعمال لائیں جو فیتھ کو بڑھانے والے، نہ کہ کام کرنے والے۔ میوزک سے ایمان کو آگ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میوزک بریڈز ہپوکریسی ان دی ہارٹ، یہ ابن قیم کا کوٹ ہے، اور بالکل صحیح۔ میوزک زیادہ سننے سے ادھر ہپوکریسی آتی ہے، انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل کا تو میوزک بنا اس لیے سیٹنزم کی انڈسٹری کی طرف سے، وہ تو ٹیونز ہی ایسی ہیں کہ وہ آپ کو زنا کی طرف جو ہے نا وہ لے جائے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری، اوکے۔ تو ایسے اعمال جن سے ایمان گھٹتا ہے وہ نکالے جائیں، ایسے اعمال جن سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے ان کو اوپر لایا جائے۔ ایک بردر ماشاءاللہ یوتھ کلب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، آج سے 2 سال پہلے وہ آئے تھے کہ انہیں او سی ڈی سمجھتے ہیں، obsessive compulsive disorder، اور اتنا علاج کرا لیا تھا نہیں ٹھیک ہو، دوائیوں پہ دوائیاں، سائیکالوجسٹ۔ آج اس نے پچھلے دنوں مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ جب سے میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھنا شروع ہوں، دین کا کام کرنا شروع کیا ہے، بیزی ہوا ہوں، او سی ڈی ختم ہو۔ یہ جو بیماری ہے نا، او سی ڈی، میجر ڈپریشن، جنرلائزڈ اینگزائٹی، یہ اللہ تعالی مطلب ذکر، میرے اپنے جو ہے نا انکل، ان کو کس ڈاکٹر کو ہم نے نہیں دکھایا، پرسنلی میں نے، میرے بہت کلوز ہیں، نہیں ٹھیک ہو، جنرلائزڈ اینگزائٹی تھی، پینک ڈس آرڈر تھا، پینک پڑتے تھے، اور ماشاءاللہ ابھی 1 سال بعد کہتے میں نے اللہ کے ناموں میں اسٹرینتھ فائنڈ کی، ان کا ذکر کیا اللہ کے ناموں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی، شفا دی، ٹھیک ہے۔ اس لیے مسلمان کے پاس تو اتنی پاورفل چیز ہے، اتنی پاورفل چیز ہے کہ جس دن آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ذکر ہے کیا،
تو آپ ایک منٹ بھی ذکر کے بغیر نہیں بیٹھے. آپ دیکھیں سرچ کریں گڈ ڈیڈز میں سب سے پہلے نماز. ٹھیک ہے, پہلی بات تھی ایمان. ایمان لاؤ, ایمان کو بوسٹ کرو. نمبر 2 عمل صالح. سورہ اثر. عمل صالح ہے کیا؟ ابن مسعود نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ وچ از دا بیسٹ آف ڈیڈ, یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ پریئنگ, نماز آن اٹس پرسکرائبڈ ٹائم. کوئی اور نہیں. یہ نہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ یا فلانے کی مدد کرو نا. پہلا عمل پریئنگ, نماز آن اٹس پرسکرائبڈ ٹائم. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا رائٹ. اگر آپ اللہ کا رائٹ پورا نہیں کر رہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. نماز کا مقصد بھی آپ کو اچھا انسان بنانا ہے. پوچھا پھر واٹ نیکسٹ؟ حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ. دوسرا بہترین عمل حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ. حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ, اس کو ایک جملے میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ٹالرنس ہے نا, ہر انسان میں ایک ٹالرنس ہوتی ہے, اس ٹالرنس کی پیک ماں باپ کے سامنے ہونی. اس ٹالرنس کی پیک, انتہا ماں باپ کے سامنے. ماں باپ آپ کو بہت ہرٹفل باتیں کریں گے, ہو سکتا ہے بہت زیادہ ایسی بات کر دیں کہ آپ ٹوٹ جائیں, ہو سکتا ہے کچھ غلط ڈیسیجن لے لیں, لیکن ہمیشہ جتنی ٹالرنس آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کو دکھاتے ہیں کہ یار نہیں اس سے دوستی نہ چھوٹ جائے, تعلق نہ خراب ہو جائے, تو آپ اپنے اندر خود برداشت لاتے. ٹھیک ہے, جتنی ٹالرنس ہم باس کو دکھاتے ہیں نا, کسی باس کو کہ یار نہیں میری سیلری روک لے گا, اس کے سامنے غصے نہیں ہونا. ٹھیک ہے, یہ ٹالرنس کے حقدار ماں باپ. جتنا برداشت کر سکتے ہیں نا ماں باپ کو کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو برا کام اگر کرنے کو کہیں تو کریں, نہیں. ٹالرنس کا مطلب ہے کہ نہیں میں ان کے سامنے بولوں گا نہیں. ٹھیک ہے, مجھے بات بری لگ رہی ہے, اس لیول کو اوپر لے جائیں, یہ اچھا عمل, اس کو پریکٹیکل لائیں اپنی لائف میں. ٹھیک ہے, پھر دیگر ذکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون کامیاب ہو گئے, سبقت لے گئے. تو صحابہ نے کہا وہ کون ہے مفردون؟ کہا وہ کہ جن کی زبان ہر وقت ذکر سے تر ہو, اس سبقت لے گئے, وہ سب سے آگے ہیں, سب سے آگے. آپ نوٹ کریں جنت میں ساری عبادات رک جائیں گے سوائے ذکر. سبحان اللہ, یہ اتنا ہی پاورفل, اتنا پسند ہے اللہ کا, اس کے علاوہ سب رک جائے. مومن چلتے پھرتے الحمدللہ سبحان اللہ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ اذکار میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت پاورفل. صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ. جو انسان صبح فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے, صبح شام سے یہ مراد ہے, وہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے, چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے, اللہ معاف کر. ٹھیک ہے, دجالی فتنے, دجال سے بچنے کے لیے ذکر. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی, گلوبل فیمن آئے گی. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کھائیں گے, ہماری خوراک کیا ہوگی؟ کہا تحلیل, تحمید اور تکبیر. تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ, تحمید ہے الحمدللہ, تکبیر ہے اللہ. ذکر تمہاری خوراک ہوگی, ذکر ول سسٹین یو. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ہر سیویلائزیشن میں اذکار کا کنسپٹ ہے, شرکیہ ہے لیکن ہے. آپ نے نوٹ کیا نا, ہر بدھسٹ ذکر کرتے ہیں, وہ چانٹنگ کرتے ہیں, پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں. ہندوز اپنے منتراس پڑھتے ہیں, منتر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایون آپ دیکھ لیں ہیری پوٹر میں وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ سپیلز کیا ہیں, وہ ان کا ذکر. تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے, لیکن جو ذکر, یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے نا, کل اللہ, کل اعوذ برب الفلق, کل اعوذ برب الناس, لیکن ذرا ادھر سے کانشیس ہو, آپ کے ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتا 3 بار. وہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ ایول, شر, حسد, وہ جو تیر آ رہے ہیں, جو انویزیبل تیر ہیں جو آپ کو نہیں نظر آ رہا, جیسے مائکرو آرگینزمز انویزیبل ہیں, مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئیں گے, اس طرح وہ جنات کا ورلڈ, وہ تیر جو آ رہے ہیں حسد کے تیر, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے, لیکن وہ فیلڈ ان تیروں کو ختم کر دیں. اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر. ٹھیک ہے, تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھا. سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سے زیادہ وہ بھی چلیں کروا سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ذکر ہیلپ کرتا ہے, اس سے زیادہ ذکر سے نکلتے دیکھا میں نے. ٹھیک ہے, اپنے خاندان کی مثال میں نے آپ کو دی. تو اسی طرح ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ, یہ بہت اللہ کو پسند ہے, بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سورہ العصر, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پوری روٹین بنا. کیسے دیکھیں, سورہ العصر میں 4 چیز, والعصر ان الانسان لفی خسر, تمام انسان خسارے میں, سوائے نمبر 1 الا الذین آمنوا. ایمان آپ کی پریفرنس ہونا چاہیے. سرچ کریں ایمان ہوتا کیا ہے, فیتھ کیا ہے, اس کا تقاضا کیا ہے فیتھ کا. ایسی کوئی بک پڑھیں, ٹھیک ہے, کہ فیتھ مجھے پتہ لگے, عقیدے کی کوئی کتاب پڑھ لیں, لیکچر سن لیں,
थिंग्स दैट मैटर मेरी एक सीरीज है, उसमें मैंने इस पे सीजन 1 में मेरे चैनल पे उसमें मैंने ईमान पे बहुत डिस्कशन की है, फेथ पे बहुत ज्यादा डिस्कशन की कि ये बढ़ता कैसे है, कम कैसे होता है। ठीक है, तो पहला काम करने वाला ये है कि आप अपनी रूटीन में वो अमाल लाएं जो फेथ को बढ़ाने वाले, ना कि कम करने वाले।